السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے سامعین، درس قرآن کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا بھائی آفاق احمد سنابلی۔ پیارے سامعین، درس قرآن کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو چل رہی ہے سورہ فاتحہ کا معنی و مفہوم۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی 4 آیات یعنی الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان 4 آیات کا معنی و مفہوم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ آج ہماری موضوع گفتگو ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 یعنی اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا یہ امر کا صیغہ ہے، معنی ہے تو ہماری رہنمائی فرما۔ الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ آیت کا ترجمہ ہوگا اے اللہ تو ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، یعنی دین اسلام کی طرف تو ہماری رہنمائی فرما۔ وہ راستہ جو راہ ہدایت ہے، اس راہ ہدایت کی طرف تو ہماری رہنمائی فرما۔ سورہ فاتحہ کی اس آیت کے متعلق علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی کتاب کے اندر لکھتے ہیں فَهَذَا الدُّعَاءُ مِنْ أَجْمَعِ الْأَدْعِيَةِ وَأَنْفَعِهَا لِلْعَبْدِ کہ یہ دعا یعنی اہدنا الصراط المستقیم یہ جامع ترین دعاؤں میں سے ہے، اور اسی طریقے سے ایک انسان کے لیے نفع بخش دعاؤں میں سے ہے، یعنی کہ یہ دعا بڑی اہم ہے، بڑی اہم اور بڑی عظیم دعا ہے۔ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ راہ ہدایت پر ہی اپنی پوری زندگی رہ سکے، اور جب اس کا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر اس کا خاتمہ ہو۔ تو اس دعا کا اہتمام ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ پیارے سامعین، اس آیت کا اپنے سے پہلی والی آیت سے ربط کیا ہے؟ قرآن کریم میں بہت سارے علوم ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ آیتوں کا ربط کیا ہے آپس میں باہم، یعنی ایک آیت کا اپنے سے پہلی والی آیت سے ربط یا اپنے سے بعد والی آیت سے ربط کیا ہے۔ اس جانب بھی علماء کرام نے کافی توجہ دی ہے اور مستقل طور پر اس پر بھی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں کہ قرآن کریم کی آیتوں کا آپس میں ربط کیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کا اپنے سے پہلی والی آیت سے جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے والی آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کا تذکرہ موجود ہے، اور اس آیت کے اندر سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی دعا کی گئی ہے۔
گویا کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین سے یہ سوال کر رہا ہے کہ اے اللہ، اے پروردگار، تو ہماری سیدھے راستے کی طرف، حق والے راستے کی طرف رہنمائی کر دے، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے، کیونکہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک صحیح اور تیرے نزدیک مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عبادت صراط مستقیم پر رہ کر، سیدھے راستے پر گامزن ہو کر کے ادا نہ کی جائے۔ یعنی کہ کوئی بھی عبادت اے اللہ رب العالمین تیرے یہاں اس وقت تک مقبول نہیں ہے جب تک کہ وہ عبادت دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد نہ ادا کی جائے۔ تو گویا کہ ایک انسان یہ سوال کر رہا ہے، اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی طرف دکھا، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا تاکہ سیدھے راستے پر رک کر ہم تیری عبادت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ تو اس طریقے سے اس آیت کا اپنے سے پہلے والی آیت سے ربط ہے۔ اب آتے ہیں پیارے سامعین، اس آیت کے اندر ایک لفظ آیا ہوا ہے اہدنا، یعنی تو ہماری رہنمائی کر، اور اسی طریقے سے ایک لفظ آیا ہے الصراط، یعنی راستہ۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ راستے کی یعنی لفظ صراط کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل عرب کے یہاں راستہ یعنی لفظ صراط اس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس راستے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ما جمع فیہ خمسۃ اوصاف، جس راستے کے اندر 5 اوصاف، 5 صفات اکٹھا ہوں، جمع ہوں، اسے عربی میں یا اہل عرب کے یہاں صراط کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی صفت جو ہے ان یکون طریقا مستقیما، سب سے پہلی جو صفت ہے لفظ صراط کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ راستہ بالکل سیدھا راستہ ہو، سہلن۔ نمبر 2 یہ کہ اس راستے پر چلنا آسان ہو، یعنی وہ راستہ بالکل آسان راستہ ہو، اور اسی طریقے سے مسلوکن، اور وہ ایسا راستہ ہو جس پر لوگ آتے جاتے ہوں۔ تو نمبر 3۔ نمبر 4 واسعن، اور وہ راستہ بالکل کشادہ راستہ ہو، اور اسی طریقے سے موصولاً الی المقصود، اور اسی طریقے سے وہ راستہ منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو۔ تو جس راستے میں یہ 5 اوصاف جمع ہوں، 5 صفات اکٹھا ہوں، اس کے لیے اہل عرب لفظ صراط استعمال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ اگر اسلام کے اندر غور کریں گے تو دین اسلام کے اندر یعنی اسلام کا جو راستہ ہے اس کے اندر یہ 5 اوصاف آپ کو لازمی طور پر نظر آ جائیں گے۔ اسلام کا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اور اس کی جو تعلیمات ہیں انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں، یعنی سہل ہیں، ان پر عمل کرنا ایک انسان کے لیے آسان ہے، اور اسی طریقے سے یہ کوئی اجنبی راستہ نہیں ہے کہ اس پر لوگ اس سے پہلے نہیں چلے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جب سے یہ دنیا بنی ہے انبیاء کرام آئے، کتنی قومیں اور جماعتیں آئیں، اور انہوں نے اس راستے کو طے کیا، اور وہ اس راستے پر چلنے والے تھے۔ اور اسی طریقے سے اسلام کے اندر کشادگی ہے معاملات میں بھی اور بھی ساری چیزوں کے اندر، لیکن اس کے لیے بس شرط یہ ہے کہ آدمی کا دل و دماغ کشادہ ہونا چاہیے۔ پھر اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد میں انسان کو کسی طرح کی کوئی تنگی محسوس ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اسلام کا جو راستہ ہے اس راستے پر اگر کوئی چلنے والا ہوگا تو پھر اسلام کے راستے پر چلنے والا شخص اپنے منزل مقصود تک
پہنچ جائے گا، ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں۔ انسان کے اس دنیا کے اندر پیدائش کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ جب انسان اللہ کی عبادت کرے گا پھر ایسی صورت میں انسان جنت کو پا لے گا، اور ایک انسان کا مقصود اور اسلام کے راستے پر چلنے کا جو مقصود ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو خوش کر لے اور اسی طریقے سے جنت کو حاصل کر لے۔ اس کے بالمقابل اہل عرب اس راستے کے لیے لفظ صراط نہیں استعمال کرتے تھے جو راستہ بالکل تنگ دست ہو اور اس پر آنا جانا، اس پر چلنا بہت مشکل ہو، اور اسی طریقے سے اس راستے پر لوگ آتے جاتے نہ بھی ہوں بلکہ بالکل اجنبی راستہ ہو، کوئی اس پر آتا جاتا بھی نہ ہو، اور اسی طریقے سے وہ راستہ منزل مقصود تک پہنچا بھی نہ سکے، تو اس کے لیے اہل عرب لفظ صراط نہیں استعمال کرتے تھے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر اپنی کتاب بدائع الفوائد کے اندر کیا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے سامعین ایک لفظ اور استعمال ہوا ہے اس سورت کے اس آیت یعنی آیت نمبر 5 کے اندر، اور وہ ہے ہدایت۔ عمومی طور پر ہدایت کا لفظ جب قرآن کریم کے اندر استعمال ہوتا ہے تو اس کے 4 معنی مفسرین کرام ذکر کیا کرتے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اکثر جو معنی مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں وہ صرف 2 معنوں کے لیے لفظ ہدایت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 جو معنی ہے وہ ہے ہدایت البیان والدلالہ والتعریف والارشاد، اور اسی طریقے سے اگلا جو معنی بیان کرتے ہیں مفسرین یعنی معنی نمبر 2 وہ یہ ہے ہدایت التوفیق والالہام۔ لیکن جب تفسیر کی کتابیں آپ دیکھیں گے تو ہدایت کے قرآن کریم کے اندر لفظ ہدایت جو ہے وہ 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلا معنی جو ہے الہدایہ العام المشترکہ بین الخلق، یعنی عام ہدایت، عام رہنمائی جو مشترک ہے تمام مخلوقات کے درمیان، چاہے انسان ہوں، جنات ہوں، جانور ہوں، جو بھی مخلوقات اس دنیا کے اندر ہیں ان تمام مخلوقات کے لیے لفظ ہدایت مشترک ہے، یعنی ان تمام کے لیے بھی لفظ ہدایت استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 49 اور 50۔ یعنی جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کی اس کی خاص صورت اور شکل عنایت فرمائی اور اسی طریقے سے اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے تمام مخلوقات کو اس کے رہن سہن، کھانے پینے کا اور اسی طریقے سے ضروریات زندگی کے ہر معاملے کی طرف، ہر چیز کی طرف رہنمائی کی ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہوں، کوئی بھی، یعنی اس دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، ہر مخلوق کو اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کی رہنمائی کر دی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں سانپ کس طریقے سے اپنے کھانے کا انتظام کرتا ہے، جنگلات میں رہنے والے جانور اپنے کھانے کا کس طریقے سے انتظام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے پھر بھی وہ اپنے جسم کی حفاظت کس انداز سے کرتے ہیں، سخت سے سخت سردی کے موسم میں وہ اپنے آپ کی حفاظت کس انداز سے کرتے ہیں، کس ڈھنگ سے کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی طرف رہنمائی کس نے کی ہے؟
اللہ رب العالمین نے کی ہے، تو اس کے لیے بھی لفظ ہدایت استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلا جو معنی ہے وہ عموماً لوگوں کے مابین ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ ہے ہدایت البیان والدلالت والتعریف والارشاد الى طریق الخیر والشر وطریق النجات والہلاک، یعنی رہنمائی کرنا، باخبر کرنا خیر کے راستے کی طرف اور شر کے راستے سے، اور اسی طریقے سے کامیابی والے راستے سے لوگوں کو آگاہ کرنا، اور اسی طریقے سے ہلاک کرنے والے راستے سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ چنانچہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ یقیناً رہنمائی کرنے والے ہیں، صرف آپ کا کام رہنمائی کرنا ہے، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، یعنی صرف آپ کا اتنا کام ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر دیں۔ یہ جو انسان ہے، مشرکین ہے، جو بھی آپ کے سامنے، انہیں صرف آپ بتا دیں کہ ادھر سے آپ جاؤ گے تو یہ راستہ آپ کے لیے راہ نجات والا راستہ ثابت ہوگا، لیکن اگر ادھر سے جاؤ گے تو آپ کے لیے یہ راستہ ہلاکت والا راستہ ثابت ہوگا۔ اگر اس راستے سے آپ جاؤ گے تو یہ راہ ہدایت ہے، اور اگر اس والے راستے سے آپ جاؤ گے، ادھر والے راستے سے، تو یہ راستہ کفر و شرک کا راستہ ہے۔ صرف آپ کا کام اتنا ہی ہے، لوگوں کی رہنمائی کر دینا۔ اسی طریقے سے تیسرا معنی جو ہے وہ ہے ہدایت التوفیق والالہام، یعنی کسی چیز، یعنی مخلوقات کو یا مخلوق کو، یعنی انسانوں کو توفیق دینا، اس کے لیے بھی لفظ ہدایت استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، سورۃ الرعد آیت نمبر 27۔ یعنی ہدایت التوفیق، یعنی جسے اللہ رب العالمین توفیق دے دے سیدھے راستے کی طرف لوٹنے کی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یضل من یشاء، کہ اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا، یعنی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا، الیہ، اپنی طرف، یعنی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، من اناب، جو رجوع کرے، یعنی جو اس کی طرف جھکے، اللہ رب العالمین کی طرف جھکے اور اس کے سلسلے میں جانکاری حاصل کرنا چاہے، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، یعنی اسے سیدھا راستہ دکھلا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آخری معنی جو ہے وہ یہ ہے غایت ہذہ الہدایہ، یعنی ہدایت کا جو مقصد ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی لفظ ہدایت استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ہے وہی الہدایت الی الجنۃ او النار، یعنی یا تو جنت کی طرف پہنچ جانا یا پھر جہنم کی طرف پہنچنا۔ جیسے کہ اہل جنت کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 43۔ وہ کہیں گے کہ ہر طرح کی تعریف جب اہل جنت کے اندر چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، ہر طرح کی تعریف، ہر قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے، ہدانا لہذا، جس نے ہماری اس جنت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ تو یہاں پر بھی لفظ ہدایت استعمال ہوا ہے، اور جو مقصد ہے اس مقصد کے پس منظر میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 یعنی اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے تھی۔ خلاصہ کلام پوری گفتگو کا یہی ہے پیارے سامعین کہ یہ سورہ فاتحہ کی یہ آیت جامع ترین دعاؤں میں سے ہے، اور اس دعا کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خود اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام بکثرت موجود ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا
دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ اللہ سے خوف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ بکثرت یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، تو میرے دل کو ثابت قدم رکھ اپنے دین پر۔ جب ایک نبی یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو مجھے دین اسلام پر میرے دل کو ثابت قدم رکھ، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کس قدر ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے خاتمہ بالخیر کا طلبگار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف جب تک اس دنیا کے اندر رکھ، سیدھے راستے کی طرف چلنے والا بنا اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔